آج غزہ ایک شہر نہیں ہے بلکہ مقاومت و پائیداری و استقامت کا سمبل ہے غزہ. باقی سب شہر ہیں دنیا میں لیکن غزہ شہر نہیں ہے، شہر کی حیثیت سے بہت اوپر چلا گیا ہے. غزہ شہر نہیں ہے، غزہ ایک بستی انسانی نہیں ہے، ایک آبادی نہیں رہا بلکہ غزہ استقامت کا سمبل بن گیا، علامت بن گیا، علم بن گیا. وہ لوگ ہمارے لیے وہ لوگ بہت شاید اہمیت رکھتے ہیں جو غلہ لے کر غزہ جاتے ہیں پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں. کیا کہتے تھے اس کو اصطلاح؟ فلوٹیلا. وہ لے کر جاتے تھے، ہر ملک سے 4 آدمی اس کے اندر شریک، اور جو بھی جاتا ہے وہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. ہمدردی کے طور پر غزہ جانا غزہ کی حیثیت کو نظر انداز کرنا ہے. غزہ تم سے ہمدردیاں نہیں مانگ رہا، غزہ تم سے بصیرت مانگ رہا ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے پہلے نگاہ پیدا کرو اپنے اندر. غزہ کچھ اور سمجھا رہا ہے ہمیں. اگر غزہ کی طرف وہ نگاہیں ہوتی، آج مسلمان دنیا کی حالت یہ نہ ہوتی. غزہ نماد ہے، سمبول ہے، پوری عالم اسلام میں، دنیا اسلامی کے اندر، پوری دنیا اسلام کے اندر غزہ سمبول بن گیا ہے. کہ کشمیر غزہ کو دیکھے، قدس بھی غزہ کو دیکھے، لبنان بھی غزہ کو دیکھے، عراق بھی غزہ کو دیکھے، ہر شہر دنیا کا غزہ کو دیکھے. ہمیں خبر نہیں ہے غزہ کیا، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. غزہ جو 7-8 سالوں سے جس شہر کے اندر کچھ بھی جانے نہیں دیا گیا سوائے آکسیجن کے، الاؤ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جا سکتا، بجلی نہیں جا سکتی، پورا شہر ویرانہ ہے، مسجدیں مسمار ہیں. یہ دنیا کا تنہا شہر ہے جس میں چولہے نہیں جلتے. یہ دنیا کا تنہا شہر ہے جس کے چولہوں میں روٹی نہیں پکتی، جس میں لوگ رہتے ہیں، جس میں بچے رہتے ہیں، جس میں خواتین رہتی ہیں، جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا، لیکن 8 سال سے مسلسل زندہ ہیں. ہمدردی کے فلوٹیلا نہیں مانگتے، نگاہ بصیرت مانگ رہے ہیں. یعنی در حقیقت اہل غزہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل غزہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے اوپر آنسو نہ بہو، تم ہمیں دیکھ کر اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈو. تم وہ لوگ جو 8 دن بھوکے نہیں رہ سکتے، تم وہ لوگ جو 8 گھنٹے بھوکے نہیں رہ سکتے. دیکھو ہم سال ہر سال سے بھوکے ہیں، سال ہر سال سے ملبے کے ڈھیر پہ زندگیاں گزار رہے ہیں. پتہ ہے تجارت ممنوع، امپورٹ ایکسپورٹ ممنوع، کچھ بھی جانے نہیں دیتے. بمبارمنٹ سے گھر مسمار ہو گیا، اس مسمار شدہ ملبے کے نیچے سے انہوں نے اپنا اثاثہ گھر کا نکالا، وہیں سے گدے نکالے، چادریں نکالی، اور اسی ملبے کے اوپر گرمی میں اور سردی میں، سرترین علاقہ ہے وہ، اسی سردی کے اندر کمروں میں نہیں سوتے. لیکن مقاومت کا علم ہے، علم میں مقاومت ہے غزہ. یہ غزہ ہے جس نے جہان اسلام کو بچانا ہے. اس وقت جب دنیا اسلام کی نگاہوں میں غزہ سمبل بن جائے. جب تک غزہ کے لیے چندے جمع ہو رہے ہیں غزہ نہیں نجات دے سکتا. نہ چندہ جمع کرنے والے نہ غزہ بچا سکتے ہیں. چندوں سے غزہ نہیں بچتا، لیکن غزہ چندہ جمع کرنے والوں کو بچا سکتا ہے. کب؟ جب ان کی نگاہیں بدل جائیں.
جب ان کی دید بدل جائے، جب یہ غزہ کو علم سمجھیں، جب یہ غزہ کو سمبل سمجھیں، جب پوری عرب دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ عزت کی خاطر سال ہا سال بھوکا بھی جیا جا سکتا ہے، محلوں میں رہنے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کھنڈرات پہ بھی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، تسلیم نہ ہو۔ اس لیے کہا تھا کربلا کو ہم نے آج تک سمبل نہیں سمجھا، ہم نے کربلا کو سب کچھ سمجھا، علم نہیں سمجھا، علم نہیں مانا کربلا کو۔